للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم نبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج کا عنوان ہے عقیدہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مطلب ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اہل سنت الجماعت سے ہمارا تعلق ہے، اور اہل سنت جماعت کے جو عقائد ہے وہ عقائد پورے کے پورے حق ہے، اور اس لیے اہل سنت جماعت کو حق جماعت کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ دائیں بائیں جائیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا وہ عظیم بڑا معجزہ ہے کہ یہ معجزہ کسی نبی کو نہیں دیا گیا، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ سارے انبیاء معجزے لے کر آئے، لیکن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا معجزہ ہے جو صرف سرکار ہی کو دیا گیا۔ سرکار کے سوا کسی نبی کو بھی یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں دیا گیا۔ یہ اہل سنت الجماعت کا عقیدہ ہے۔ سنجیدگی سے آپ غور کیجئے، ہمارے علماء کرام یا ہمارے خطیب یا ہمارے مقرر جذبات میں آ کر مخالفین کو کچھ کہتے ہیں تو ہمارے لوگ جو ہے بفر جاتے، ارے ایسا بولتے کیا؟ آپ ذرا سنجیدگی سے غور کیجئے، یا سوچیے، وہ لوگوں کو اگر ہم جواب نہ دیں تو آپ کو معلوم ہے ان کی جرتیں کتنی بڑھے گی۔ وہ سرکار کے معجزے کا انکار کر رہے ہیں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ بدعقیداؤں میں گروپ بنا لیے ہیں، کوئی تو پورے معراج کا انکار کرتا ہے، یعنی معراج ہوئی نہیں، کوئی بولتا خواب میں ہوئی،
کوئی بولتا جسمانی طور پہ نہیں ہوئی، کوئی بولتا اللہ کو نہیں دیکھے. تب آپ بولیے اگر ہمارا کھڑے رہ کر مقرر اور ہمارے عالم صاحب یا ہمارے کوئی بھی اسپیچ دینے والا ان باتوں کی تردید کرتے ہوئے مخالفین کو جواب دیتا ہے تو یہ اس کا جواب دینا اچھا کام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم قبول کرنا نا، بجائے اس کے ہم اپنے آدمی کو بول رہے ہیں انہوں ایسا بول دیے، ایسا بولتے کیا؟ تو انہیں کتنی بڑی بات بول دیا، انہیں سرکار کو انکار کیا. سرکار بول رہے ہیں کہ مجھے معراج ہوئی اور انہیں بول رہا کہ نہیں ہوئی، تو سرکار کا انکار کر رہا. تو جو سرکار کا انکار کرے اس سے مروت کرنا، غور کرو بھائی. میں آج ذرا سنجیدگی کی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ معراج النبی پہ ہم کیوں زور دیتے. ہم یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کرتے ہیں. میں تو جتنے بھی جلسے کرنے والے ہیں معراج النبی کے عنوان پر اہل سنت جماعت کے جتنی جماعتیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان وقت کے تقاضے کا خیال کرتے ہوئے معراج النبی کے جلسے مسجدوں میں باہر جہاں جہاں بھی رکھے، مگر یہ کانسیپٹ دیے کہ میرے آقا کی جسمانی معراج ہوئی. ہم یہی ہے اب دنیا میں. آج ہمارے عقیدوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے کو جو ہے ہم عقیدوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے اندر خود گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے، مروتیں آ جا رہی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اتحاد پہ اثر پڑ رہا. ہم غیروں کو پسند کرتے ہیں اور اپنوں کی مذمت کرتے ہیں. یہ طریقہ چھوڑ دینا چاہیے. ہمارا آدمی چاہے ہماری سے اس کی ملاقات ہو یا نہ ہو، ہمارے سے اس کا کوئی تعلق، اگر وہ اہل سنت کے عقائد کی بات کر رہا ہو، کہیں بھی کر رہا ہوگا، تو ہمارا کام ہے کہ ہم یہاں سے بیٹھ کے اس کی تائید کریں. تو ہمارے میں ایک اتحاد ہوگا. ہمارا اتحاد انہوں بولے ہاں انہوں ایسا، وہ کوئی بھی ہوگا. اگر میرا دشمن بھی ہے، میرا جانی دشمن ہے، میرے کو پستول لگے ٹھہرا ہوا ہے انہیں مارنے کو، لیکن وہ سرکار دو عالم کا چاہنے والا ہے تو میں اس کی تائید کرنا چاہیے. اگر وہ ناموس سے رسالت کی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہو جانا چاہیے. اگر وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے تو ہم اس کی تائید کرنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ میرا دشمن ہے، مجھ سے لڑائی ہے. لڑائی صرف ایک ہی بات پہ ہونی چاہیے، وہ لڑائی عقیدے کی بنیاد پر. اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے دشمنی کرو. اور اولیاء کی شان میں یہی آئی حدیث میں کہ یہ لوگ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں. کسی سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں. یہ اولیاء کی شان بھی ہے کہ اولیاء کی شان خود رسول پاک نے یہ بیان کی. جب صحابہ نے پوچھا کہ ان کی شناخت کیا ہے تو کہا وہ لوگ کسی مال دولت رشتہ داری بنیاد پر لوگوں کو نہیں چاہتے، اللہ رسول کی محبت میں لوگوں کو چاہتے ہیں. تو ہمارا بھی اہل سنت جماعت کا مزاج یہ بننا چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے بھائیوں سے لڑ لے کے اتحاد کو پارا کر رہے ہیں تو آج ہمارے عقیدوں پہ ضرب کاری کی جا رہی ہے. بڑی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی جرتیں بدعقیداؤں کی کتنی بڑھ گئی. ہم ان لوگوں کے قریب بیٹھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہم ان سے مروت کرنا، کلمے کی بنیاد ایک ہو کر کے ان کو قریب کرنے کی وجہ کیا ہو گئی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک رافضی نے مقدمہ دائر کیا کہ قرآن سے آیتوں کو ہٹا دیا جائے. کس کی جرت ہے قرآن سے آیتیں ہٹائے؟ ہے؟ ارے آپ کا ایمان بولتا ہماری قرآن سے ہم آیتیں ہٹا دیں، کسی کو اختیار ہے؟ کسی کو اختیار نہیں ہے ہٹانے کا. اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے قبول کیا ہے. آپ کا عقیدہ بننا چاہیے. اب بڑھتے بڑھتے ضرورت ہوں گی
جس طرح کے ظلم کیے گئے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یورپین ممالک میں، امریکہ میں ایسے ایسے ظلم کیے گئے، فرانس میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ قرآن پر پیر رکھ کر چلو۔ آپ کو معلوم نہیں ہے ابھی؟ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں ہاں کیا ہے ہمارے انہوں ہے، سب عقیدے کی بنیاد پر ہے، کوئی آپ سے مروت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ رہیں گا، آپ اکیلے رہیں گے، عقیدہ صحیح ہے تو اللہ کی مدد آئیں گے۔ آپ یہ مت دیکھو میں 4 آدمیوں کو جمع کروں گا، انہیں بدعقیدہ تو بھی رہنے دو، انہیں معراج کو ماننے دو بھی نہ کو ماننے دو، انہیں جسمانی معراج کا قائل ہو کہ نہ کو ہو، میں پھر بھی اس سے اتحاد کروں گا، کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئیں گی۔ آپ تنہا ہو کر اگر اللہ پر، رسول پہ بھروسہ کریں گے، سرکار کے معجزوں کو مانیں گے، سرکار کی عظمتوں کو مانیں گے، سرکار سے محبت کریں گے، تو آپ کا ساتھ کوئی دے نہ دے لیکن سرکار کرم فرمائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ یقین دلا رہا ہوں میں آپ کو، یہی تو کربلا کے میدان میں امام حسین نے کر کے بتا دیا۔ اور آج ہم لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے لوگوں کو سروں پہ چڑھا رہے ہیں، کوئی سرکار کے معجزوں کا انکار کر دیتا، کوئی سرکار کی شان کا انکار کر دیتا، کوئی سرکار کی عظمتوں کا انکار کر دیتا، کوئی صحابہ کی شان کا انکار کر دیتا، کوئی صحابہ کی عظمتوں کا انکار کر دیتا، کوئی اہل بیت اطہار کے خلاف بولتا، یزید کو حق میں سمجھتا۔ اب ہم نرم پالیسی اختیار کرتے گئے تو کیا ہو رہا ہے؟ اب قرآن میں سے آیتیں نکال بولتے، کل آپ کو بولتے ان کو گھر سے نکال کے ان کو گولیاں برساؤ، مسلمانوں کو، انہوں قرآن کا نام لے رہے۔ تو آپ انتظار کریں گے؟ جدوجہد کرنا چاہیے نا، جہاد تو کرنا ہے نا، آگے بڑھنا ہے نہیں ہے بھائی۔ آپ کب سمجھیں گے؟ خالی ہم جو ہے کھانے پینے میں رہ جائیں گے، دشمن ہمارا گھروں میں گھس گیا، اور کیسی کیسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، کیسے کیسے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں، کیسی کیسی بے شرمی، بے حیائی، بے عملی بڑھتے بڑھتے اب عقیدے پہ حملے ہو رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو برا بولا جا رہا ہے، اہل بیت کی عظمتوں کا پامال کیا جا رہا ہے، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے، عقیدے کے معاملے میں نو کمپرومائز، کچھ نہیں۔ اس لیے میں برسوں سے کہتے آ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ کرو۔ یہ لوگ نہ قرآن مانتے نہ اللہ کو مانتے، یہ دھوکہ ہے، ان کا کلمہ پڑھنا دھوکہ ہے، انہوں نہ اللہ کو مانتے نہ رسول اللہ کو مانتے، آپ کو دھوکہ دے رہے، سیاسی طور پر حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ بیدار ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے، ہم کو ایسوں سے کوئی مقابلہ کرنا نہیں ہے، نہ کمپرومائز کرنا ہے، نہ کرنا ہے۔ ان کو منہ توڑ جواب دے کر ان کو زمین چٹانا ہے۔ آپ کے اتحاد کی ضرورت ہے اس دور میں۔ سنیوں کو لڑا دیا جا رہا ہے، یہ بھی کرے تو چلتا، وہ بھی کرے تو چلتا۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلا یہ عقیدہ ہم کو رکھنا ہے کہ سرکار دو عالم کو معراج ہوئی۔ اس لیے معراج النبی کے ہم جلسے مناتے ہیں۔ اگر آپ دشمن کو آسانی سے پہچان سکتے لیکن آپ نظر انداز کرتے، آپ مسجد میں معراج النبی کے جلسے میں لائٹ لگائے مسجد کو، مسجد میں جو جلسہ کرے، کوئی بولا یہ کیا ہے تو سمجھ لینا اس کا عقیدہ خراب ہے۔ طاقت ہے تو سمجھانا، بھائی اس کی جرت کیسا ہوئی یہ بولنے کی؟ تو پتا چلا تیرے کا ایمان نہیں ہے، جبھی تو بول رہا، ورنہ خوش ہونے والا بولتا اور روشنی کرنا تھا، میں یہاں بولتا۔ خوشی کا جملہ یہ ہے، ارے بہت کم کرے، اور روشنی کرنا چاہیے۔ سرکار کی خوشی میں جتنا پیسہ خرچے وہ ثواب ہی ثواب ہے۔ یہ اہل سنت جماعت کا نظریہ ہے، یہ دوسروں کا نظریہ ہے۔ یہ لائٹ کیکو، یہ پکوان کیکو، یہ لڈو کیکو، یہ کیکو، تو ہوتے ہوتے کہاں تک نوبت آ رہی دیکھیے آپ۔ قرآن سے آیتیں نکالو بول رہی، آگے نوبت سرکار کو۔ اب معراج میں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے ہمارے کو، معراج کے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پل بھر میں گئے اور آئے. ہم تو سمجھانے کے لیے پل بول رہے ہیں، وہاں پل بھی رک گیا تھا ادب کے لیے. ہم تو سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں. سرکار گئے آئے، جب سرکار گئے جو وقت جہاں تھا وہیں رک گئے ادب میں. یہ وقت نے ادب کیا، موسم نے ادب کیا. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سرکار کی ادب ہر شے کرتی ہے. اب یہاں بحث کر رہے ہیں ہمارے سے کھڑے رہ کے سلام پڑھنا نہیں پڑھنا. ہاں وقت ادب کیا میرے آقا کا. اب بولو کتنے دن لگ گئے ہوں گے، وہ کتنے گھنٹے لگ گئے ہوں گے اگر سوچو آپ. اب آپ جو اس دور میں آپ تیز سے تیز سواری کیوں گئے، آپ یہاں سے اٹھے جدہ پہنچے 5 گھنٹے میں جائیں گے ہے نا، اور اس سے بھی کیا کم رفتار میں جا سکتے ہیں. مگر سرکار کا معجزہ، سرکار 1 سیکنڈ سے کم میں جا کے آ گئے. گئے نہیں، آ بھی گئے. ابھی زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم تھا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے آقا کی رفتار کو نہ عقل سمجھ سکتی ہے نہ ادراک پہچان سکتا. اب ہمارے کو بولے یہاں ہم کھڑے رہ کے یا رسول اللہ بولے تو سرکار سنتے کیا؟ ارے وہ سرکار ساری کائنات کو پل سے بھی زیادہ کم دیکھ کے آگے، وہ سرکار مدینے میں رہ کے ہم کو نہیں دیکھ سکتے. کیا دلیل بنتا؟ محبت پیدا کرو. محبت نہیں ہے دل میں سرکار کو. اور یہ بات ماننا معراج میں داخل ہے، یہ ذکر کرتے ہیں اس لیے یہ معراج کی مخالفت کرتے ہیں. سرکار جسم کے ساتھ گئے تو آپ بتائیے، خلا میں سے گئے، فضاؤں میں سے گئے، کرہ گزرے، ایسے ایسے کرہ ہیں. سائنس بولتی ہے کہ جہاں بالکل ٹھنڈک ہے وہاں انسانیت کا گزر ہو ہی نہیں سکتا. ایسے ایسے کرہ ہیں جو گرم ہے، جہاں انسان 1 سیکنڈ بھی نہیں ٹھہر سکتا. سرکار ان کروں کو دیکھتے ہوئے گزر گئے. تو اب بولو ہماری طرح بشر ہے، سرکار بشر ہے. ہاں سرکار بشر ہے. ارے لباس بشر میں آئے ہیں، ورنہ بشر ہوتے تو براق پہ بیٹھ سکتے تھے. بشر بیٹھ سکتا براق پہ. براق کیا ہے؟ برق سے ہے، وہ بجلی کی سواری ہے. وہ بیٹھ سکتے، پھر سرکار بیٹھ گئے نا، کیونکہ وہ نور تھا، نور ہی بیٹھ سکتا تھا. ارے خاص بات بتاؤں آپ کو، ہر ایک کو معجزے دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا گیا کہ لاٹھی ڈالے تو سانپ بن گیا، پورے سانپوں کو کھا گیا، کیونکہ اس دور جادوگر بہت تھے. تو ایسا معجزہ حضرت موسیٰ کو دیا کہ تمام جادوگر سلنڈر ہو جائیں. آخر میں جادوگروں نے بولا نا کہ ایمان لائے اللہ موسیٰ اور ہارون کے خدا پہ. تو جادوگر سرنڈر ہو گئے نا، کیا ہوئے کہ وہ معجزہ دیا گیا تھا حضرت موسیٰ کو. حضرت عیسیٰ علیہ کے زمانے میں میڈیسن طب بہت عروج پر تھی. تو حضرت موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا گیا جو برس کا علاج نہیں ہوتا تھا، حضرت موسیٰ کر دیتے تھے. اور جو ہے نا آنکھوں کا اندھا ہوتا تھا پیدائشی، جس کا علاج کوئی کر نہیں سکتا تھا، ہاتھ لگاتے تھے وہ بینا ہو جاتا تھا. اور سرکار کو جو معجزہ دیا گیا نا، اب دیکھیے آپ سمجھے دنیا کی ترقی کیسے کیسے ترقی ہو گئی ہے. اب اتنی ترقی کر رہی ہے دنیا کہ 24 گھنٹے میں ساری زمین کا چکر لگا لیں. تو سرکار کو معراج دی گئی ہے، کتنی بھی تم اجازت کر لے، سرکار نے پل میں ساری کائنات کو دیکھ کر آیا. نہیں سمجھے آپ؟ سمجھتے تو بہت خوش ہوتے تھے. یہ ہے معجزہ سرکار کا کہ یہ معراج النبی. آج دنیا دیکھو کیسی ترقی کر رہی ہے، تو سرکار کے معجزہ کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس واسطے سرکار بے مثال بے نظیر ہے آقا.
یہ ماننا اہل سنت جماعت ہے۔ سرکار کی ویسی نہ نظیر لا سکتے ہیں، نہ مثال لا سکتے ہیں، نہ تمثیل لا سکتے ہیں۔ سرکار بے مثال ہے، سرکار بشر نہیں ہے، لباس بشر میں آئے ہیں۔ سرکار نور ہے، ورنہ حضرت جبریل آگے بڑھ جاتے تھے، چلیے میں بھی چلتا ہوں، بلکہ رک گئے کوئی نورانی مخلوق رک گئی، اور سرکار تشریف لے کے گئے تو پتہ وہیں چل گیا سرکار بشر نہیں ہے، لباس بشر میں آئے ہیں۔ سرکار کی حقیقت نور ہے، تو یہ عقیدہ سرکار کا جو نور والا عقیدہ ہے ہم اہل سنت جماعت مانتے ہیں۔ اب بولو، جو سرکار کو صرف بشر مان رہا ہے آپ اس سے مروت کریے، محض بشر مان رہا۔ سرکار لباس بشر میں آنے کی وجہ سے اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہوا کہ سرکار ہماری طرح بشر نہیں ہے، سرکار خیر البشر ہے، افضل البشر ہے، کیونکہ لباس بشر میں آئے ہیں۔ حقیقت تو سرکار کی نور ہے، اور سرکار کے نور سے سارا عالم پیدا کیا گیا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہے۔ اس عقیدے کو ڈسٹرب کرتے آپ کو اور آپ پریشان ہو جاتے، تو پھر معراج کس لیے ہے؟ معراج تو یہی باتیں ہیں نا، بیت المقدس میں سرکار دو عالم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اب مجھے بتائیے، ہمارا جو یہ کہنا ہے کہ انبیاء اپنی خبروں میں زندہ ہیں، اولیاء اپنی خبروں میں زندہ ہیں، ہم کو دیکھتے ہیں، ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہماری کیفیتوں کو سنتے ہیں، آج تک بات بھیجوں میں نہیں اتری یہ بات، لیکن سرکار نے معراج میں بتا دیا۔ سرکار بولے میں گزر رہا تھا، حضرت موسیٰ خبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو پتہ چلا اولیاء اور انبیاء خبروں میں عبادت کرتے ہیں۔ آپ ایسے واقعات اولیاء کے سنیں گے، اولیاء اللہ کی خبروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ آپ ایسا واقعات تو خود جو ہے نا محرم کے دنوں میں آپ سنتے ہوں گے کہ جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب یزید پلید کافر بدبخت دوزخی جب حملہ کیا مدینہ طیبہ پر اور مسجد نبوی کے ممبروں اور وہاں مسجد میں گھوڑے بن دیے، تو حضرت مصعب بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں چھپ کر بیٹھ گئے، تو وہ فرماتے ہیں حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے وقت سے ہر نماز کے وقت پر روضہ اطہر سے اذان اور اقامت کی آواز آتی تھی۔ اب یہ اچھے بھیجوں میں نہیں اترتی بات کہ اولیاء اللہ خبروں میں نماز پڑھ رہے، اولیاء اللہ قرآن پڑھ رہے، ایسا کیسا ہوتا؟ ہو گیا نا رے۔ سرکار خود بول رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی خبر اطہر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب صلاۃ کے مختلف معنی لیتے ہیں لوگ، میں نماز بول رہا ہوں آپ کو، اپنے بیان کرتے، بیانہ کر لینا بہت ہے، عقیدہ صحیح رکھنا۔ پھر سرکار جو ہے بیت المقدس پہنچ گئے، وہاں انبیاء آ گئے، انبیاء کو ایسا معلوم ہوا سرکار آ رہے ہو، انبیاء کو کون اطلاع دیا ہے؟ اور اطلاع بھی دی ہے تو انبیاء علیہ السلام کہاں تھے؟ اپنی خبر اطہر میں تھے نا۔ سارے انبیاء کہاں تھے؟ برزخ میں تھے۔ سارے انبیاء کہاں تھے؟ اپنے مزار میں تھے، لیکن سارے انبیاء بیت المقدس میں جمع ہو گئے، نماز بھی پڑھی، سرکار نے نماز پڑھائی، تو کیا مردے نماز پڑھتے؟ کون پڑھتے؟ زندہ پڑھتے نا۔ تو پھر ہمارا عقیدے کی تصدیق ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ ہم جو کہتے ہیں اولیاء زندہ ہے، ہم جو کہتے ہیں انبیاء زندہ ہے، سرکار نے ان کی امامت کی، مردوں کی امامت نہیں کرتے، مردے کی نماز جنازہ پڑھتے، سرکار نے زندوں کی امامت کی ہے۔ انبیاء زندہ ہیں اپنی خبروں میں، جب انبیاء اپنی خبروں میں زندہ ہیں تو رسول پاک کی زندگی کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو دیکھا، اور ایسا دیکھا
کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ سرکار نے اس طرح آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھنا بولتے نا، ویسا سرکار دیکھے، نہ آنکھ جھپکی نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی۔ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا۔ اب بولو جو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ سرکار کی بات کا انکار کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جو سرکار کی بات کا انکار کرا، کیا آپ کی نظر میں وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ بولیے۔ پھر ان کے پیچھے نماز پڑھنا۔ یہ جتنے ہیں نا خارجیاں، یہ جتنے وہابیاں ہیں نا، یہ جتنے نجدیاں ہیں نا، یہ سب کا یہی عقیدہ ہے۔ اس لیے ابو جہل کی طرح اچک رہے لوگ۔ ابو جہل بھی بہت اچکا تھا، وہ تو حضرت صدیق اکبر منہ پہ ایسا تماچا مارے پریشان ہو گیا۔ اس سے ہی پوچھ کے بولے ہاں ہاں میرے آقا جا سکتے ہیں۔ بولا ابو جہل، کھا گیا شکست حضرت ابوبکر صدیق سے۔ انہیں سمجھا کہ ابوبکر صدیق بولیں گے میں پوچھ کے آتا ہوں۔ یہ ہے شان ابوبکر صدیق کی، پوچھے نہیں، مزاج نبوت سے واقف ہے، انہوں اختیار نبوت سے واقف ہے، اقتدار نبوت سے واقف ہے، سرکار کی قوتوں سے واقف ہے، سرکار کی طاقتوں سے واقف ہے، سرکار کی رفتوں سے واقف ہے۔ وہ شان ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس لیے آپ افضل ہیں سارے صحابہ میں۔ اب ایک صاحب بول رہے ہیں کہ عمر کے لحاظ سے خلافت دی گئی کتھی، یہ فضیلت ہے ان کی، فضیلت کے لحاظ سے دی گئی خلافت، اس لیے افضل ہے۔ اب انہوں کچھ بول دیا، آپ انہوں کچھ بول دیے، ایسا بھٹکا دیے، آپ سمجھ گئے ایسا ہوتا کیا ویسا ہوتا ہو گیا، اور ساری بشریت کو پیغام مل گیا۔ یہ کائنات کو مسخر کر لیا جا سکتا ہے تو کرے گا کون مسخر؟ اللہ نے تو کہہ دیا یہ کائنات کی تسخیر کی جاتی ہے، تو اللہ نے بتا دیا وہ تسخیر کرنے والے کا نام میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو حبیب کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے وہ کائنات کو تسخیر کر سکتا ہے۔ یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہی ہے کہ سرکار کو جسمانی معراج ہوئی، سرکار اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کا انکار اس ہندوستان میں مسلم اللہ کے لیے بنانے والا سر سید احمد خان نے انکار کیا، اس کا انکار ندویوں نے کیا، بہت سارے دیوبندیوں نے کیا، بہت سارے وہابیوں نے کیا۔ اس لیے ان سے بچ کے رہیے، نہ رافضی بنیے، نہ وہابی بنیے، نہ خارجی بنیے، نہ ناصبی بنیے، سنی بنیے، وہ سنی بنیے جو صدیق اکبر کو افضل ماننے والے سنی بنیے۔ ارے بھائی تمہارے میں دم ہے تو بولو نا ہم تفضیلی ہے بول کے، دھوکہ کہیں گزرے لوگوں کو سنی ہے بول کے۔ آپ اگر مولا علی کو افضل مانتے تو بولو ہم تفضیلی ہے، تو ہم بھی نہیں چھڑتے آپ کو۔ آپ سنی بولیں گے تو سنی کا عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی سے، حضرت عثمان غنی سے، حضرت عمر سے زیادہ افضل حضرت ابوبکر صدیق کی ذات والا صفات ہے۔ میں بار بار آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ بیماری لگ گئی ہے، کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک وائرس لگ گیا ہے اب، رافضیوں کا وائرس۔ آپ کو میں بیدار کرنا میرا کام ہے، میں ہمیشہ بیدار کرتے آیا۔ لوگ میری باتوں کو دیکھ کے ارے مولانا ایسا بول رہے ہیں وہ بائیکاٹ کرو، کیا زندگی گزرتی گزارنا، بائیکاٹ کرنا، لوگوں سے دور رہنا، نہیں تو یہ وائرس ایسا لگیں گا کہ خبر خراب ہو جائیں گی۔ کرونا کا وائرس لگا تو مر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی یہ وائرس آپ کو جو ہے صحیح نہیں رکھے گا۔ یہ ایسا وائرس ہے، یہ رافضیوں کا وہابیوں کا وائرس جو لگ جائے گا تو پھر خبر بھی خراب ہو جائیں گی۔ کرونا سے مرے تو پھر بھی اسلام بولتا ہے شہید مرے بول کے، مگر وہ شہادت بھی نہیں ملے گی اگر بدعقیدہ رہیں گے۔ یہ وائرس لگ جائیں گا تو ملنے والی شہادت بھی نہیں ملیں گی، وہ مرتبے بھی نہیں ملیں گے۔ اس لیے ابھی سمجھ جاؤ، عقیدہ صحیح کر لو، سنی رہو، سنی مرو۔ کیا مرابطہ کر رہے ہیں ان سے ان سے؟ تو اس لیے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عقیدہ ہے یہ ہمارا مقابلہ چلتے آ رہا ہے اور یہ عمر بھر چلتے رہیں گا، لیکن ہم سنیوں کو یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج ہوئی،
سرکار نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، رؤیت الہی ہوئی سرکار کو، اور سرکار ہی جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میری شانوں پہ رکھا تو اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ اب یہ ہاتھ کیا ہے، وہ ٹھنڈک کیا ہے؟ سرکار کے پشت مبارک پر اللہ کا ہاتھ بولے تو کتنی بڑی بات ہے۔ سرکار بولے ٹھیک، میرے یہاں تک کہ ناخنوں میں بھی اس کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، بولے سرکار۔ اور سرکار فرمائے اس کے بعد ساری کائنات ان کے منکشف ہو گئی۔ اب سرکار سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تو علم غیب نہیں، سرکار سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، نہ جز چھپا ہوا ہے نہ کل چھپا ہوا ہے۔ سرکار کو اتنا تنکا بھی معلوم ہے، سرکار کو اتنا بڑا سورج بھی معلوم ہے، سورج میں کیا ہے وہ بھی سرکار جانتے ہیں، کیا ہونے والا وہ جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت جماعت کا ہے۔ انہوں خالی علم غیب بول رہے، سرکار تو بولے مجھے پوری کائنات کے ذرے ذرے کو بتا دیا گیا، تمام چیزیں من پر منکشف ہوئی۔ سرکار بول رہے منکشف ہوئی، انہوں بول رہے نہیں ہوا تو ایسے سے مرابط رکھا۔ اس کو مسلمان سمجھنا، میں تو نہیں سمجھتا بھائی۔ اب آپ لوگوں کو سنجیدگی سے بول رہا ہوں، میں تو نہیں سمجھتا، اس لیے میں ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اللہ ان سے دور رکھے۔ اس لیے آپ میری دعاؤں میں سنتے نا، اللہ بدعقیدہ گستاخوں سے کی صحبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کیونکہ ہم بھی بشر ہیں، ہم سے بھی کچھ ہو جا سکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، سرکار ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے خراب عقیدے ان کے، انہوں سرکار کے مقام کو پہچانتے نہیں، مقام کیا سرکار کو نہیں پہچانتے، انہوں سے اللہ اللہ بولتے، اللہ بول رہا، رسول رسول، انہوں بول رہے اللہ اللہ، تو انہوں اللہ کو بھی نہیں مانتے، انہوں رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے، اور انہوں اسلام کو بھی نہیں مانتے۔ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ اپنے عقیدوں کی طرف توجہ ہوئے اور سنی رہیے اور دعا کریے اللہ ہم کو اہل سنت کے عقائد پر وہ سنی جو صدیق اکبر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، حضرت حسن بصری ہے، حضرت جنید بغدادی ہے، غوث اعظم ہے، خواجہ غریب نواز ہے، یہی عقیدوں پہ اللہ ہمارا خاتمہ کرے۔ یہ دعا کیجیے۔ بہت بچنے کا وقت ہے اور بہت ہمارے کو ضرب کاریاں کی جا رہی ہے، اہل سنت کی دشمنی پہ لوگ تلے ہوئے ہیں، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ اللہ ہماری دعوت آپ کے سینوں میں داخل کرے اور آپ سمجھے اور آپ ہمارا ساتھ دیں۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام۔